بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، آج ہم ایک قرآنی واقعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جو ہم قرآنی واقعہ ذکر کریں گے وہ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اس پر آندھی کا عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کس طرح آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے اسے قوم عاد کہتے ہیں، اور یہ مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اللہ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، اور یہ قوم کے لوگ ان کو مورث اللہ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر کار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، اور ہر طرف قحط سالی، خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم عاد سے چھپاتا تھا۔ جب یہ جماعت جو کعبہ معظمہ گئی تھی وہاں پہنچی تو انہوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنے شروع کی، تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا، اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید رنگ کی، ایک سرخ رنگ کی اور ایک سیاہ رنگ کی، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کالی بدلی جو ہے وہ خوب زیادہ بارش برسائے گی، اس میں سے بہت زیادہ بارش ہوگی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی بادل کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا، اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو بھی جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا، اور اس قوم کا ایک بھی بچہ باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک
غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کیجئے گا تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔